جی السلام علیکم۔ آج اپنی بات کا آغاز کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ جو آج عالم عرب کا حال ہو چکا ہے، کیا آج بھی آپ کی نگاہیں عربیوں پر جمی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آل سعود نے جو کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی بھی مسلمان اس خطے کو سعودی عرب کہتا ہے تو میرے خیال میں وہ رسول اللہ سے محبت تو نہیں کرتا۔ آج کے بعد میں تو اسے حجاز مقدس کہوں گا، جو اس کا پرانا نام تھا۔ اس سعود خاندان نے آپ کی اور میری عزتوں کو پامال کیا ہے۔ اب حالت وہ آ چکی ہے کہ اقبال کا وہ شعر مجھے بڑی اچھی طرح یاد آتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب ہمیں اس حقیقت کو سوچنا پڑے گا، یہ پاکستان کیا ہے؟ بیسیکلی آپ جب 313 کی بات کرتے ہیں تو وہ 313 نہیں تھے، وہ اسلام تھا، جنہوں نے شکست دی۔ وہ شکست جس شکست کے بعد اسلام اس طرح پھیلا کہ گورے لکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ جب مسلمان ایک طرف بھوں کیا کرتے تھے تو انہیں کوئی قلعہ، کوئی فوج، کوئی نہیں روک سکتی تھی۔ اگر کچھ روکتا تھا تو وہ سمندر روکتے تھے اور وہ سمندروں کی حدوں تک فتح کیے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عربیوں کے پاس حکومت کب تک رہی۔ عربیوں کے پاس حکومت تو 12ویں صدی کے بعد ختم ہو گئی، پھر تو اجمیوں کے پاس حکومت آ گئی۔ پھر آپ اگر دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کا نام دیکھیں، ان کے پاس حکومت آ گئی۔ وہ عظیم سلطنت 19ویں صدی میں پامال ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمارے سروں پر جوتے پڑنا شروع ہو گئے، جو جوتے پڑ رہے ہیں، جو آج ہم ڈیوائیڈ ہو کر بیٹھے ہیں، جو آج ہم اس منتظر فردا ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اندر جھانکے، کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کی جانیں قربان ہے رسول اللہ کی عزت و حرمت پر؟ کیا آپ کی اولادیں قربان ہے رسول اللہ کی عزت و حرمت پر؟ کیا آپ کا مال قربان ہے رسول اللہ کی عزت و حرمت پر؟ کیا آپ قربان ہے رسول اللہ کی عزت و حرمت پر؟ اگر ہیں تو جاگیں، اگر ہیں تو اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ یہ وہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ خود بشارتیں دے کر گئے تھے، جس کے بارے میں انہیں کہا تھا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جو کل ان عربیوں کی بھی عزت بچائے گا۔ تو اب وقت آ چکا ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کا، ادروائز تمہارے سر کٹتے رہیں گے۔ میرے لہو سے وضو اور پھر وضو پہ وضو، ڈرا ہوا ہوں زمانے تیری نماز سے میں۔ اب یہ کشکول توڑنے ہوں گے، اب آپ سب کو ایک ہونا ہوگا، اب مسلمانوں کو ایک ہونا ہوگا۔ اب آپ کو قیادت کرنی ہوگی۔ قیادت کرنے کے لیے اچھی قیادت چاہیے، لیکن قیادت کے لیے نہ بیٹھو، اپنے آپ میں جھانکو۔ تم بن سکتے ہو وہ قائد۔ ہر انسان اپنے آپ میں جب تک نہیں جھانکے گا تو اس طرح ہمیں جوتے پڑتے رہیں گے۔ اور اب وقت آ گیا ہے اس دنیا کی قیادت کرنے کا۔ اس دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ایک ہونا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی۔ اب کوئی سٹیپ لینا پڑے گا۔ ہم اگر ان حکمرانوں پر بیٹھے رہے تو یہ آپ کو اسی طرح اور ذلیل کراتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ اس پر اور بات بھی ہوگی، اور ویڈیوز بھی بنائیں گے۔ ایک ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ ہر انسان انفرادی طور پر سوچے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنے پیارے نبی کی امت بنایا ہے۔ یہ جو فتنے ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان پر بھی نظر رکھیں، اور جو یہ باہر فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھیں۔ کعبہ آپ کا اور میرا بھی اتنا ہے جتنا ان عربیوں کا ہے۔ آپ کہیں پر کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں ہے۔ تو سوچیں، سمجھیں اور عقل سے کام لیں، اور لینا پڑے گا۔